بالکل اسی طرح اگر ایک انسان کے دل کے اوپر کفر کے داغ ہیں، دبے ہیں، سیاہی ہے، اندھیرا ہے، اور دل کے اندر کساوتیں ہیں، غلاظتیں ہیں، تو وہ قرآن حکیم کے اندر اپنا چہرہ دیکھے گا تو قرآن حکیم اس کو اس کی کمزوریاں دکھائے گا، یہ ٹھیک کر لے۔ تو جب مومن جائے گا اپنے چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ جائے گا، نیکی کے نور کے ساتھ جائے گا، نیکی کی روشنی کے ساتھ جائے گا، صاف دل لے کر جائے گا، تو وہ ہے جو نور والا ہے، یہ ہدایت کی طرف جائے گا، دوسرا گمراہی کی طرف جائے گا۔ چنانچہ قرآن حکیم کو سامنے رکھ کر اگر دیکھا جائے تو اسی کے پڑھنے والے اور اسی کے سمجھنے والے اور پڑھنے والے سمجھنے والے آگے جا کے بعض گمراہی کے راستے پر چل پڑے اور بعض ہدایت کے راستے پر چل پڑے۔ اب دیکھ لیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمان قرآن حکیم پڑھتے تھے، قرآن حکیم سیکھتے تھے، قرآن حکیم سکھاتے تھے، یہ سارا عمل جاری تھا۔ لیکن وہیں پر ایک ایسا طبقہ پیدا ہوا جو قرآن پڑھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، سیکھتا بھی ہے، حتیٰ کہ سمجھاتا بھی ہے، ماہرین قرآن بھی ہیں، عبادت بھی کسی سے کم نہیں کرتے، نماز خلوص کے ساتھ، روزہ، ساری چیزیں، ساری عبادات مکمل پڑھتے ہیں، لیکن اسلام سے ایسے نکل گئے ہیں جیسے مکھن سے بال نکل جاتے ہیں۔ کون لوگ تھے؟ خارجی لوگ، خارجی لوگ، جن کو خارجی نام ہی اس لیے رکھا گیا کہ اسلام سے خارج ہو گئے، دین سے خارج ہو گئے، امت سے خارج ہو گئے، ہدایت سے خارج ہو گئے، ان ساری کی ساری چیزوں سے خارج ہو کر وہ یہ کہتے تھے ہمارے سوا کوئی مسلمان ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ماننے والے سارے مسلمانوں کو کہتے تھے یہ تو ان کا کوئی اسلام ہی نہیں، گویا یہ کفر کرنے والے ہیں، یہ اسلام لانے والے نہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ پڑھ رہے ہیں قرآن حکیم، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ یضل بہ کثیرا، اللہ نے پہلے سے بتا دیا کہ بعض اسی قرآن حکیم سے گمراہی کی طرف مائل ہو جائیں۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے صحابہ اکرام، اہل بیت، امت کا سارا طبقہ جو اس وقت موجود تھا، وہ یہدی بہ کثیرا، کہ کثرت کے ساتھ لوگ ہدایت کی طرف موجود ہیں، لیکن دوسری طرف انہی مسلمانوں کے اندر سے لوگ نکلے ہیں جو پڑھتے قرآن ہیں لیکن پھیلاتے گمراہی ہیں، پڑھتے قرآن ہیں لیکن ہوتے گمراہ۔ دوسری مثال آپ دیکھ لیجئے کہ دو یہودی ہیں اور ان میں سے ایک لارنا سا فربیہ، اس نے قرآن حکیم اتنا پڑھا کہ اپنے وقت کا بہترین مفسر کہلایا۔ قرآن اس کی زبان کی نوک کے اوپر ہوتا تھا، آیات اس کی زبان سے جاری ہوتی تھی، حتیٰ کہ احادیث اس کی زبان سے جاری ہوتی تھی، حتیٰ کہ عربی زبان اس کے مقابلے کے اندر اس وقت کوئی عربی بولنے والا بھی بہت کم بولتا تھا، صاحب زبان تھا، صاحب لسان تھا، فصیح و بلیغ تھا، دینی علوم کا ماہر تھا، قرآن پڑھنے والا تھا، لیکن دل کے اندر نیت کیا تھی؟ کیونکہ یہودی تھا کہ یہی قرآن پڑھ کے میں مسلمانوں کو دھوکہ دوں گا، یہی قرآن پڑھ کے مسلمانوں کے ساتھ فراڈ کروں گا، یہی قرآن پڑھ کے میں مسلمان جن کو امت کہا گیا ہے، میں نے امت کے 1 2 3 4 نہیں، کئی ٹکڑے ٹکڑے کر دینے ہیں، اور میں نے اس امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دینا۔ یہی قرآن پڑھ کے میں ایسے شکوک و شبہات پھیلاؤں گا کہ مسلمان سوچ میں پڑ جائے گا کہ یار اس بات کے اندر تو بڑا شک آ رہا ہے، بڑی عجیب آیت ہے یہ۔ اب ہے قرآن پڑھنے والا اور قرآن کے اوپر دعویٰ کرنے والا، کیونکہ جاسوس تھا، چھپا ہوا تھا، مسلمان تو شروع میں نہیں سمجھتے تھے کون ہے، مسلمانوں نے تو یہی سمجھا کہ اس کا لباس کتنا پیارا ہے، اس کی داڑھی کتنی پیاری ہے،
اس کا حلیہ کتنا پیارا ہے، رومال کتنا اچھا رکھتا ہے، عربیوں کے ساتھ یہ وہ رنگ لگا کے کیسا پیارا ایک آدمی ہے، اور کتنا متقی ہے اور کتنا پرہیزگار ہے، اور معاذ اللہ یہ تو کوئی اللہ کا ولی ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ اپنی بری نیت کے ساتھ اس نے آگے بڑھ کر پوری امت جو اس وقت ایک جھنڈے کے نیچے، ایک خلافت کے نیچے تھی، اس امت سے خلافت کو چھین کر امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ لانا صفربیہ نے کیا۔ اب یہ یذل بہ کثیرا، قرآن حکیم پڑھ رہا ہے لیکن پڑھنے کے بعد گمراہی گمراہی، ضلالت ہی ضلالت، کفر ہی کفر، نفاق ہی نفاق، معصیت ہی معصیت، یذل بہ کثیر۔ اب اسی کے تناظر میں دیکھیں کہ ایک اور انسان ہے، وہ بھی یہودی ہے، یہودی دادے کا پوتا ہے اور یہودی باپ کا بیٹا ہے، نسلاً یہودی۔ وہ بھی قرآن حکیم پڑھتا ہے، اور جب قرآن حکیم پڑھتا ہے، لیوپولڈ اس کا نام ہے، اور جب قرآن حکیم پڑھتا ہے تو سچائی کی تلاش میں پڑھتا ہے کہ میں دیکھوں کہ مسئلہ کیا ہے، دین ہے کیا ہے، اچھائی ہے کیا ہے، حق کیا ہے، حق کی تلاش کے اندر۔ تو ایک آیت پڑھنے کے بعد اس پر ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس پر ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور آنے والے وقت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق دیتے ہیں کہ ماضی کا یہودی لیوپولڈ آنے والے وقت کے اندر علامہ اسد کے نام سے مفسر قرآن بنتا ہے، مفسر قرآن بنتا ہے، قرآن کا ترجمہ کرتا ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر بہت بڑے منصب پر بھی فائز رہا وہ علامہ محمد اسد، جس کا ترجمہ آج بھی ملتا ہے۔ اب دیکھیں، ہیں دونوں یہودی لیکن دونوں قرآن پڑھنے والے ہیں۔ ایک بری نیت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، بری سوچ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، منفی سوچ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اس کی سوچ میں کمی ہے، کجی ہے، ٹیڑھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ گمراہی کی طرف مائل ہوا، نہ صرف یہ کہ گمراہی کی طرف مائل ہوا بلکہ سینکڑوں لوگوں کو گمراہ کر گیا، سینکڑوں لوگوں کو گمراہ کر گیا، لارنا سافر بھی۔ دوسرا بھی یہودی ہے لیکن وہ حق کی تلاش میں نکلا ہوا ہے۔ تو جس نیت کے ساتھ نیت صاف ہے، نیت اچھی ہے، نیت بہتر ہے، وہ تلاش کرنا چاہتا ہے کہ حق کیا ہے۔ اللہ نے ایک آیت اس کی آنکھوں کے سامنے ایسے لائل، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، مال کی بہتات نے لوگوں کو غفلت میں ڈال دیا ہے۔ اتنی غفلت ہے کہ یہ غفلت جا کے قبر تک پہنچا دیتی، قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ بس یہ آیت پڑھی تو اللہ نے یہدی بہ کثیرا، یہدی بہ کثیرا، اس کے اوپر ہدایت کے دروازے کھول دیے۔ تو یضل بہ کثیرا و یہدی بہ، اللہ کہتے ہیں بہت سارے لوگ اسی قرآن حکیم کے ذریعے سے گمراہ ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اسی قرآن حکیم کے ذریعے سے ہدایت پاتے ہیں۔ ایک اور مثال دیکھ لیجیے، ایک آدمی ہے جس کا بوٹا سنگھ نام ہے، سکھ کی اولاد ہے، وہ قرآن حکیم کی طرف آتا ہے، تو قرآن حکیم کی طرف جب آتا ہے تو قرآن یہدی بہ کثیرا میں اس کو لے لیتا ہے۔ جب بوٹا سنگھ قرآن کی طرف آتا ہے، حدیث کی طرف آتا ہے، دین کی طرف آتا ہے، ہمارے بزرگوں کی طرف آتا ہے، تو آنے والی آج کی دنیا میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ، مولانا عبید اللہ سندھی بنتا، اللہ بے مثل عالم، بے مثال عالم۔ اللہ نے بڑا علم دیا، بڑا علم دیا، بہت اونچا علم دیا۔ تو دیکھ لیجئے، سکھ کی اولاد ہے لیکن صحیح نیت کے ساتھ قرآن کی طرف آیا تو قرآن نے یہدی بہ کثیرا میں اس کو لے لیا، یہدی بہ کثیرا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ کثرت کے ساتھ ہدایت کے اندر آتے۔ اسی کے مقابلے میں دیکھ لیجئے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والا، اللہ کی شان دیکھیں۔ یہ اس آیت کو ویسے سمجھنے میں آپ کو یہ دور حاضر کی مثالیں اس لیے دیتا ہوں کہ آسانی سے سمجھ جائے۔ ذل بہ کثیرا و یہدی بہ، بہت سے ایسے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو ہدایت پاتے ہیں۔
مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والا، مسلمانوں کے گھر میں کھانے پینے پلنے والا، جوان ہونے والا، علم حاصل کرنے والا اور علم حاصل کر کے عالم بننے والا، اور عالم بننے کے بعد نیت جب بری ہوئی، پیسے پہ یقین آ گیا، دولت پہ یقین آ گیا، ڈالر پہ یقین آ گیا اور ثروت پہ یقین آ گیا، تو ایک دم سے کانٹا بدلا تو غلام احمد قادیانی ہو گیا، غلام احمد قادیانی بن گیا، نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب دیکھ لیجئے، پرورش تو مسلمان گھرانے میں ہوئی، تفسیر بھی لکھی قرآن حکیم کی، اللہ، قرآن حکیم کی تفسیر بھی لکھی، ترجمہ بھی کیا، سب کچھ کیا، لیکن چونکہ نیت بری ہوئی، اور نیت بری ہونے کے بعد دنیا کے مال اور لالچ کے اندر آ کے نہ صرف خود گمراہ ہوا بلکہ لاکھوں لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب بن گیا، اور دوزخ کا ایندھن خود بھی بنا اور لوگوں کو بھی دوزخ کا ایندھن بنا گیا اور بنا۔ یہ ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مثال بھی لے لیں، کہاں کس گھرانے کے اندر پیدا ہونے والے، سکھ گھرانے کے اندر پیدا ہونے والے، اور آنے والے وقت کے اندر جب بدلا، نظام بدلا، قرآن کی طرف آئے تو آج دنیا ان کو امام الاولیاء کہتی۔ مولانا احمدی لاہوری بن گئے، مولانا احمدی لاہوری بن گئے، قرآن کی تفسیر لکھ کے اور درس قرآن کے حلقے قائم کرے۔ یہ ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن تو علامہ اقبال نے بھی پڑھا ہے، علامہ اقبال نے پڑھ کر امت کو جگایا، جھنجھوڑا، کھلایا، اپنا درد امت میں منتقل کیا، امت کے اندر سے جہالت کے پردے ہٹائے، اپنی شاعری، اکثر شاعری اس کے ایسا لگتا ہے جیسے قرآن کا مفہوم بیان کرنا، قرآن کا ترجمہ بیان کرنا۔ تو دیکھیں نا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، تو جو علامہ اقبال کو وہ شعر دیکھیں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب یہ شعر پڑھ کے قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ایسا لگتا ہے قرآن کا مفہوم بیان کر رہا ہے، قرآن کا مفہوم۔ اس طرح اور بھی بہت سارے اشعار۔ اقبال نے پڑھا قرآن حکیم، آیا تو امت کا رہبر اور رہنما بن گیا۔ اور ایک اور لیڈر ہے، حضور کے معجزات کا بھی انکار کر دیا، معجزات کی بھی تعبیر اور تفسیر الگ سے کر دی کہ یہ معجزہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، پتھر سے 12 چشمے نکل آئے، ایسا نہیں ممکن، ایسا ممکن نہیں ہے۔ پھر کیسا ممکن ہے؟ تو لکھتا ہے کہ اصل میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ ڈنڈا پکڑو، لاٹھی پکڑو، پہاڑوں پہ چڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، آگے جاؤ گے تو ایک پہاڑ کے اندر سے 12 چشمے گزار۔ اب دیکھیں نا، تو قرآن حکیم اس نے بھی پڑھا، قرآن حکیم اقبال نے بھی پڑھا، لیکن ہوا کیا؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ویہدی بہ کثیرا۔ تو اگر صحیح نیت کے ساتھ اور صحیح رہنمائی کے ساتھ قرآن حکیم پڑھا جائے گا تو یہدی بہ کثیرا ہوگا، اور بری نیت کے ساتھ اور کسی کی رہنمائی کے بغیر اپنی عقلیں استعمال کریں گے تو پھر یضل بہ کثیرا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔